بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صدق اللہ و مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں درمان درد بلبلے شیدا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں گدائے دیار نبی ہوں دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے میں گدائے دیار نبی ہوں دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے اور میرے مولا تو خالق ہے میرا سچا رازق ہے مالک ہے میرا اس لیے تجھ کو میں مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے
اس لیے تجھ کو میں مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، کروڑہا درود و سلام کونین کے تاجدار علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات پر۔ حاضرین محترم، تلاوت کردہ آیہ مقدسہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ رب العالمین لا ریب کلام میں جو ارشاد فرما رہا ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، الذی اسم موصول، اس کا معنی بھی ہے وہ، معنی یہ ہوا وہ ہے۔ ایک انسان ہے، ہم عقل رکھتے ہیں، عالم تخیلات میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اے مالک و مولا، بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہے۔ اے اللہ، تیرے نام بڑے زیادہ، بے حد و بے شمار، گننے میں لگ جائیں تو گننے میں شمار میں وہ آتے نہیں ہیں۔ اے مالک و مولا، وہ ہے کہ بجائے اپنے بے شمار اسماء میں سے کوئی نام ذکر کر دیا ہوتا تاکہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ کون ہے وہ، لیکن اے اللہ، تو نے نام ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ الرحمن تیری صفت ہے، رحیم بھی تو ہے، رزاق بھی تو ہے، جبار تو ہے، غفار تو ہے۔ اے مالک و مولا، جتنی مخلوقات تو نے تخلیق فرمائی، ہر مخلوق پہ تو نے جو انعامات فرمائے، ہر نعمت کے ساتھ ایک تیرا نام آ رہا ہے۔ نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، نہ جانے تیرے کتنے انعامات ہیں۔ اے مالک و مولا، تو ان گنت اسماء میں سے خود ہی تو ارشاد فرماتا ہے، الملک، القدوس، السلام بھی تو، المؤمن بھی تو، المہیمن بھی تو، عزیز بھی تو، الجبار بھی تو، المتکبر بھی، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور پھر فرماتا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اے مالک و مولا، وہ اسماء حسنی جو ہیں، ان اچھے اسماء میں سے کوئی ایک نام ذکر کر دیا ہوتا، بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ ہے کون، وہ جو فرما رہا ہے وہ۔ رب العالمین نے فرمایا، زیادہ میری ذات کے بارے میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، میں کل بھی وہ تھا، میں آج بھی وہ ہوں۔ میں کل بھی وہ تھا کہ جب مدینہ میں چٹائی پہ بیٹھ کے میرا پیارا محبوب یہ کہہ رہا تھا، قل ہوا، فرما دیجئے محبوب، وہ، میں کل بھی وہ تھا، میں آج بھی وہ ہوں، اور قیامت کے دن بھی یہ کی کرسی پہ محمد کو بٹھاؤں گا، میں پھر بھی وہ رہوں گا، میں پھر بھی وہ رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین نے فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری تصویریں بنائی، وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ عالم تخیلات میں زوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اے مالک و مولا، جب تیرے نہ ماننے والے سے ہم کلام ہو جائیں، یا اللہ جو تیرے وجود کا بھی انکار کرتا ہے، جو تیری وحدانیت کا بھی انکار کرتا ہے، اے مالک و مولا جب اسے ہم دلیل دیں تو ہم کیا کہیں کہ ہمارا خالق و مالک ایسی ذات ہے
کہ جس نے ہماری صورتیں بنائی، جس نے ہماری تصویریں بنائی، تو جواب میں وہ انکار کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ تصویریں تو ہم بھی بناتے ہیں، ڈیجیٹل کیمرے موجود ہیں، بڑی اچھی اچھی تصویریں بن سکتی ہیں۔ اے مالک و مولا کوئی ایسی، ہم اس کو جواب کیا دیں؟ رب العالمین نے فرمایا جب تیرا مصور اپنے مصور کی دو بات کرے تو میری ذات پہ اسے موقوف نہ کر، بلکہ تیرا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے چار چیزوں سے ڈر لگتا ہے، پانی، ہوا، آگ، مٹی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ جب تیرا مصور تیری تصویر بناتے ہیں تو مصور یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، کہیں میری بنائی ہوئی تصویر گل نہ جائے، اسے آگ سے ڈر لگتا ہے کہ میری بنائی ہوئی تصویر کہیں جل نہ جائے، اسے ہوا سے ڈر لگتا ہے کہ میری بنائی ہوئی تصویر کہیں اڑ نہ جائے، اسے مٹی سے ڈر لگتا ہے کہ میری بنائی ہوئی تصویر کہیں پھیکی نہ پڑ جائے۔ تیرا مصور چار چیزوں سے ڈرتا ہے۔ رب نے فرمایا اے بندہ خدا، جن چار چیزوں سے تیرے مصور کو خوف لگتا ہے، میں نے ان چار چیزوں کو جمع کر کے تیری تصویر بنا ڈالی ہے۔ پانی، آگ، ہوا، مٹی کو میں نے جمع کر کے میں نے تیری تصویر بنا ڈالی ہے۔ پھر جب تیرا مصور تصویر بنانے لگے، روشنی اسے ضرورت ہوتی ہے، اگر روشنی ہو تو تصویر بن نہیں سکتی۔ جب تیرا مصور تیری تصویر بنائے گا پہلے اسے روشنی کا ہونا ضروری ہوگا، مگر رب نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے تمہاری تصویریں ارحام میں بنائیں، تمہاری ماؤں کے پتنوں کے اندر یعنی اندھیری کوٹھڑی میں تیری تصویر بنا ڈالی۔ یا اللہ جب تصویریں ہماری ہیں، جب ہماری تصویریں تو نے بنائی ہیں، تصویریں بنی ہماری ہیں تو مرضی بھی ہماری ہوگی کہ ہماری مرضی سے تصویریں فرمایا نہ کیف یشاء، تصویریں تو تمہاری ہیں مگر میں مرضی مجھ خدا کی چل رہی ہے، جیسے میں چاہوں گا ویسی تصویریں بناؤں گا۔ ساری مخلوقات کو میرے اللہ تو نے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو تو نے بنایا ہے۔ اے مالک و مولا، تو نے اپنی مرضی سے سب کچھ بنا ڈالا، پوری دنیا وما فیہما، دنیا سماوات میں جو کچھ تو نے بنایا ہے، ہر چیز کو تو نے تخلیق فرمایا ہے، ہر چیز کی تصویر تو نے بنائی ہے۔ پھر ساری تصویروں میں تو نے اپنی مرضی کو شامل حال رکھا ہے۔ رب نے فرمایا دنیا وما فیہا، ذرے ذرے کو میں نے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے، مگر جب میرے یار کے بننے کی باری آئی اپنی مرضی کو چھوڑ دیا ہے، اپنے یار کی مرضی سے اسے بنایا ہے، اپنے محبوب کی مرضی سے بنایا ہے، جس کا اظہار غلام مصطفیٰ صحابی رسول کرتے ہوئے کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، سب سے حسین بنایا وہ جیسے میرے نبی نے چاہا ویسے رب بناتا گیا۔ پھر کتنی حسین صورت بنی ہوگی، کتنا حسین چہرہ بنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔
آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اتنا حسین چہرہ میرے آقا کا حسن و جمال، میرے آقا کا حسین چہرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اتنا حسین چہرہ کہ لوگ اگر حضور کو دیکھ لیتے تو دل ڈگمگا جاتا، کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے، اور یہ کہتے ہوئے کبھی نہ رکتے. لبوں پہ یہ نغمہ آ جاتا کہ یہ چہرہ جو نظر آ رہا ہے کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ حضور کے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے کھڑی کا قلندر رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے زلف دے ہر ہرے، زلف دے ہرے ہرے اے کنڈلے اتے ڈولے او حسن تیرے دی او صفت کیا کھا کافر کلمہ بولے. حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے. حضور کا چہرہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت چہرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسین چہرے سے، حسین لبوں سے اللہ رب العالمین کی حسین کلام کی تلاوت فرماتے، منڈیوں میں جا کے پڑھتے، میلوں میں جا کے پڑھتے، قرآن سناتے. لیکن کفار آگے سے مجنوں کہتے، نعوذ باللہ آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پاگل کہا جاتا، نہ جانے کیا کیا بکا جاتا. حضور قرآن سناتے، کفار گالیاں نکالتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. گالیاں نکالی جاتی. حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے، حتیٰ کہ خود ہی فیصلہ فرمایا. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا بے قدرے لوگ ہیں مکہ والے، بے قدرے لوگ ہیں، قدر نہیں کرتے. چلو چلتے ہیں طائف کے میدانوں میں، طائف کی گلیوں میں چلتے ہیں، وہاں قدرداں ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام چلے، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا مالکا یہ بے قدرے لوگ ہیں، طائف والوں میں جا رہا ہوں، تیری توحید کا پرچم لہرا کے آؤں گا، توحید و رسالت کا پرچم لہروا کے آؤں گا. اے مالک و مولا میرے ساتھ تیرا ساتھ ہے، میرے ساتھ تیرا کرم ہے، اے مالک و مولا مجھے کامیاب رکھنا. طائف کی وادی میں جو ہی پہنچے آگے سے ایک بابا آ رہا ہے، اور بابا لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے زمین پہ آ رہا ہے. جو ہی قریب پہنچا پلکوں کو اٹھایا، بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے کہا تم کون ہو؟ من انتا، تو کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. کہا وہ مکے والا محمد؟ کہا ہاں وہی محمد. کہا وہ جادوگر محمد؟ نعوذ باللہ. کہا ہاں وہی محمد. اللہ اکبر. اس نے لاٹھی پھینک دی، لاٹھی پھینک کے دوڑا اور دوڑ کے جا کے طائف کی وادی میں کھڑا ہو گیا اور جا کے کہتا ہے او طائف والو دروازوں کو بند کر لو، بچوں کو اندر سنبھال لیا جائے، عورتوں کو اندر داخل کر لیا جائے، دروازے بند کر لیے جائیں، مکے والا محمد آ چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے دروازوں کو بند کر دیا. اتنے میں چند بندے باہر نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اور تو کوئی بات نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ. ان پتھروں کی پوجا چھوڑو، آگ کی پوجا چھوڑو، چاند کو پوجنا چھوڑو، سورج کو پوجنا چھوڑو، چلو وحدہ لا شریک مولا کے آگے جبین نیاز کو جھکا لو. نہیں مانے. کہا ہم نہیں مانتے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسری بار نہیں مانے. اللہ اکبر. بالآخر پتھر برسانا شروع ہو گئے. حضور کفار کے آگے بھی گالیاں سن کے قرآن سناتے، اب یہاں پہ آئے تو یہاں بھی پتھر برس رہے ہیں.
خوبصورت اہل دل نے نقشہ کھینچا. اس نے کہا کہ حضور جہاں بھی جائیں قرآن پڑھتے رہیں. حضور طائف کی وادی میں پہنچے, یہاں بھی قرآن پڑھا. رب العالمین کے بارگاہ میں لانا چاہا, لیکن آگے سے پتھر برسنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اہل دل کہتا ہے کہ یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے. یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے. ارے خلوص چاہا تو پتہ جواب میں آئے. خلوص چاہا تو پتہ جواب میں آئے. اللہ اکبر کبیرہ. پتھر برسانے لگے طائف کی وادی والے. 2 دن گزرے, 7 دن گزرے. چند دنوں کے بعد مشورہ ہونے لگا, یار پتھر کیوں مارتے ہو؟ ہم اونچی جگہ پہ موجود ہیں, نبی کا قافلہ نیچے موجود ہے. چلو پہاڑی کی چٹان کو دھکا دیتے ہیں. وہ پہاڑی کی چٹان نیچے جائے گی, سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے. سب نے یہ مشورہ قبول کیا. سارے جناب والا بندے لگے, بہت سے بندے لگ کے دھکا دیا. بڑی چٹان پہاڑی, بڑی وزنی پہاڑی, وہ جب نیچے آنے لگی, اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں, جب آدھا سفر چٹان نے طے کر لیا, ایک چھوٹا سا پتھر آگے آ گیا. چھوٹا سا پتھر آ کے کہتا ہے, او چٹان پہاڑی کی, تو کدھر جا رہی ہے؟ کہا نیچے جا رہی ہوں. کہا تجھے خبر نہیں نیچے کون ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ نیچے کون کھڑا ہے؟ کہا خبر تو ہے, کلمہ میں بھی اس کا پڑھتا ہوں, لیکن کیا کروں, میں پتھر ہوں, جامد ہوں. جب مجھے گرایا گیا کوئی رکاوٹ نہیں تو رکوں کیسے؟ جانا تو میں نے ہے. کہا میں چھوٹا سے ہی مگر تیرا سہارا بننا چاہتا ہوں. جب تیرے آگے میں سہارا بن کے آؤں, میرا سہارا قبول کر کے تو رک جانا, نیچے نہ جانا, کیونکہ نیچے رب کا سجل ہے, ماہ مدل ہے. رب کا سجل ہے, ماہ مدل ہے. نوری بدن ہے, نوری بدن ہے, پر ارشادہ چن ہے, وہ رب کا سجل ہے. اللہ اکبر قربان جائیں. رک گیا پتھر. آج بھی آ کے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پتھر رک گیا. بالآخر جب کوئی چارہ نہ چل سکا, کافی دن گزر گئے, مان نہیں رہے طائف والے. اتنے میں ایک بیٹی, وہاں کی ایک عورت, بڑی پڑھی لکھی, بس میں آخری باتیں کر رہا ہوں, بڑی پڑھی لکھی, اس نے توریت پڑھی ہے, انجیل پڑھی ہے, اس نے زبور پڑھی ہے, سب کی وہ حافظہ ہے, اور بڑی, جس کو آج کی زبان میں PhD کہتے ہیں, وہ بڑی پڑھی لکھی. اس نے کہا بابا بات کیا ہے, یہ لاک ڈاؤن کیوں ہے, یہ کرفیو کیوں لگا ہے, نہ کوئی باہر جا سکتا ہے, نہ کوئی جناب والا اندر آ سکتا ہے, دروازے بند ہیں, وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. باپ نے کہا بیٹا, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص آیا ہے, کہتا ہے کہ سب بتوں کو چھوڑو, سب جھوٹے ہیں, ایک وحدہ لا شریک سچا ہے, اس کی عبادت کرو. کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہی ہے, اس وجہ سے ہم باہر نکلتے نہیں. کہا نکلتے کیوں نہیں؟ کہا نکلیں کیسے, جو دیکھتا ہے نا اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے, اس لیے باہر نہیں نکلتے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا بابا میں بڑی پڑھی لکھی ہوں, سنا ہے وہ اجمی ہے, اس کا استاذ کوئی نہیں ہے, وہ اجمی ہے, عربی بھی ہے, اجمی بھی ہے, استاذ بھی اس کا کوئی نہیں ہے, میں بڑی پڑھی لکھی ہوں, اجازت دو بابا تو میں کیوں نہ مناظرہ کر کے آؤں. کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, لیکن دیکھ لینا عمر بھی گیا تھا پلٹ کے نہیں آیا.
دیکھ کے جانا ٹھیک ہے جاؤ۔ تورات لی بچے نے، انجیل ایک ہاتھ میں، تورات ایک ہاتھ میں، زبور سینے سے لگائی اور گلے میں لٹکایا بت کا وہ چھوٹا سا بت لٹکایا اور چل پڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر سے یہ چلی، ادھر سے صحابہ کی نظریں اٹھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بچی چلی ہے مناظرہ کرنے، جو ہی یہ اپنی اوپر والی پہاڑی سے گھر کے بائیں سے نکل کے جو ہی اتر کر نیچے آنے لگی، صحابہ کی نظریں اٹھی۔ کہا حضور اے لجپال نبی وہ دیکھو نا جہنم کی ایک لکڑی آ رہی ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا نا میرے یارو، جہنم کی لکڑی نہیں، یہ تو جنت کی حور آ رہی ہے، یہ تو جنتی حور آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قریب آئی، جو ہی قریب اپنے مذہب کا اس نے سلام کہا، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، ادھر سے سلام کیا، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ کہنے لگی ہم نے تو بڑا سنا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے بڑے تذکرے سنے تھے، کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن کی بڑی باتیں سنی تھی، بڑے اخلاق کے تم حامل ہو، لیکن یہ کیا میری بات کا جواب نہیں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا یہ جو جھوٹا تو نے گلے میں لٹکایا ہے، اس کو پہلے پھینک کے آ دیکھنا، محمد چادر نہ بچھائے تو کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے بچی نے گلے سے اتار دیا، قریب آئی، میرے آقا نے کالی کملی کو بچھایا، بچی بیٹھی نہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹھیے۔ عرض کرتی ہے نہیں آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ پہلے بیٹھیں پھر میں بیٹھوں۔ ادب کر لیا نا۔ تو دیکھا لجپال نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب میرے رب کو بڑا پسند ہے، نبیوں کے ادب رب کو بڑے پسند ہیں۔ اسی لیے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جادوگر ان کے سامنے آئے تو صرف انہوں نے اتنا ادب کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ اتنا بتاؤ کہ پہلا ہم کریں یا آپ کریں گے، اتنا ادب کیا۔ رب نے فرمایا جبریل سنا نہیں کتنا ادب میرے کلیم کا کر رہے ہیں؟ جی اللہ۔ فرمایا اب کافر ہو کے انہیں میں نے مارنا نہیں ہے، اب یہ سارے مومن بنیں گے۔ ادب بڑی چیز ہے۔ بچی نے ادب کر لیا، پہلے آپ بیٹھیں پھر میں بیٹھوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آخری باتیں لجپال نبی علیہ السلام نے تشریف رکھی، ادھر یہ بچی بھی بیٹھی، کہا کدھر کو آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچی کہنے لگی مناظرہ کرنے آئی ہوں، مقابلہ کرنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو یہاں پہ پہنچ آتا ہے نا پھر خالی دامن نہیں جاتا، پھر وہ بھرپور ہو کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، ہر جگہ پہ جو کامیاب ہوگا نا وہ وہی ہوگا کہ جو کملی والے کے دامن سے لگا۔ اگر کملی والے کے دامن سے دور ہو گیا، لپٹ نہ سکا، دامن میں آ نہ سکا، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہو گیا۔ بلکہ عارف کھڑی نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہے دنیا ہو چاہے قبر حشر، جہاں بھی ہو اگر تو نے کامیاب ہونا ہے تو آہ سجنا، اس دنیا پہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آ سجنا ہے جے تو سجنا، تے بن سجنا نہیں سجنا۔ آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا نہیں سجنا۔ آ سجنا او جے تو سجنا، اے بن سجنا نہیں سجنا۔ اے جس یار میرے نو تکیا، اے او نہ رجیا نہ رجنا۔ اے جس یار میرے نو تکیا، اے او نہ رجیا نہ رجنا۔ کریم
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल। अर्ज करने लगी ये तो रात है। फरमाया बोल क्या कहना चाहती है। अर्ज करती है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बताइए कि सुरियानी ज़बान में तुम्हारा नाम किताब के अंदर क्या आया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ताब ताब माज माज। ये मुझ आखिरी नबी का नाम जिक्र हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा बाबा की तरफ मुड़ के कहती है बाबा ये मक्के वाले झूठ बोलते हैं, ये सुरियानी जानता है, इसे पता है। फिर जनाबे वाला तो रात को घोला गया, इंजील को घोला गया। फिर वो लड़की कहती है बताओ ना इसमें तुम्हारा नाम क्या है। लजपाल नबी ने फरमाया अल माही, ये मेरा नाम इसमें जिक्र हुआ है। फरमाया ये तो इसको भी जानते हैं, हर जुबान के जनाबे वाला इल्म रखने वाले हैं। इंजील ज़बूर तौरात सब का सब जनाबे वाला मेरे आका ने बता दिया। मेरे आका ने फरमाया ये नाम इस किताब में, ये नाम इस किताब में, ये नाम इस किताब में मेरा जिक्र हुआ है। पर कहने लगी ओ बाबा मक्के वाले सब झूठ बोलते हैं, ये सारी जुबानें जान के आया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बोल क्या चाहती है। कहा कलमा पढ़ना चाहती, कलमा पढ़ना चाहती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाबा की तरफ मुड़ के कहती है अब्बा तुम भी कलमा पढ़ लो। कहा बेटी ये क्या तुम बददीन होने लगी है, तू हमारा दीन तूने छोड़ दिया है। बच्ची कहने लगी बाबा मुझे तो जन्नत भी यही नजर आती है और दुनिया आखिरत की कामयाबियां भी इनके कदमों में नजर आती हैं। ए बाबा कलमा पढ़ ले अगर तूने कामयाब होना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाबा को बच्ची बड़ा इसरार किया, कहने लगी बाबा कलमा पढ़ लो, 60 झूठे हैं एक सच्चा है, एक ही सच्चा है और एक सच्चा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाबा न माना। इतने में वो गया, उसने कहा कि मैं औरों को भी बताऊं। जब घर वालों को बताया लाल पीले हो गए सारे, उसके भाई, उसका अब्बा, उसकी माँ। उसने कहा उसने ऐसा क्यों क्यों। अब अब्बा कहने लगा ए बेटी तू तो जानती है कि 100 कुत्ता मैंने रखा हुआ है, चीर फाड़ देने वाला कुत्ता है, खूनखार कुत्ते हैं और आदम खोर कुत्ते हैं। तुझे तो खबर है कि वो 1 सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर हर चीज तहस नहस कर देते हैं। बच्ची परेशान हो जाती है। कहा मैं छोड़ता हूं अभी 100 के 100 कुत्ते छोड़ता हूं, हर चीज खा पी लेंगे। बच्ची कहने परेशान हो गई। मेरे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान क्यों होती है। कहा 100 आदमखोर कुत्ता रखा है मेरे बाबा ने, अब वो कहता है मैं छोड़ूंगा और वो काफले को खा जाएंगे। मेरे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस इतना बता तूने इधर हमारे पास रहना है या जाना है। बच्ची कहने लगी मैंने तो यहाँ रहना है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा यहाँ रहना है। कहा फिर घबरा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। चंद मिनट गुजरे, जब रस्सियां खुलने लगी, जंजीरें खुलने लगी, तो वो कहने लगी हुजूर मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने जाना है। हुजूर ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया कि ए बच्ची तू यहाँ क्यों नहीं, तुझे यहाँ पनाह भी है, यहाँ बच भी जाएगी, यहाँ क्यों नहीं रहती। कहा नहीं मेरी वजह से तुम्हारा काफिला भी लूटा जाएगा, तुम्हारा काफिला भी खा लिया जाएगा, नुकसान होगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। दिल मेरा आपके पास है लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए। कहा बेटा घबरा नहीं, तू यहाँ ही रह, घबरा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुत्ते उधर से आ रहे हैं। 100 कुत्ता जनाबे वाला उस बाबा ने छोड़ दिया, जंजीरें गलों से निकाल ली। कुत्ते दौड़ते हुए मेरे नबी के पास आने लगे। जो ही जनाबे वाला कुछ चंद कदम के फासले पर कुत्ते पहुंचे तो सारे के सारे कुत्ते बैठ गए। जुबान हाल से रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, मालिका अगर आज तू हमें ज़बान अता कर दे अपने नबी जैसी,
تو یا اللہ عربی زبان میں ہم تیرے یار سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر وانطق اللہ تعالی، رب العالمین نے کتوں کو نطق عطا فرما دیا۔ اب کتے بول کے کہنے لگے اے لجپالا، ہم نجس ہیں، ہم پلید ہیں، اگر ہم پاک ہوتے تو تیرے قدموں کو آ کے بوسے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پلٹ کے چلے گئے کتے، واپس پلٹ کے چلے گئے، بڑے بڑے ڈنڈے اور بڑے تیر جناب والا لے کر۔ جو ہی اس کے بھائی اترے کہ ہم تیس نیس کر دیں گے، جو ہی وہ قریب آئے آنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے پھر فرمایا تو نے رہنا ہے یا جانا ہے؟ میرے آقا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے وہ بچی کہنے لگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے جانا ہے، میں نے یہاں نہیں رہنا ہوں۔ میرے آقا کریم نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پھر چلی جا۔ جو ہی وہ جانے لگی، اس کے بھائی ڈنڈے لے کر ٹوٹ پڑے، اس کو مارنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچی آگے سے مسکرا رہی ہے۔ صحابہ نے کہا واپس پلٹ کے آ جا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچی کہنے لگی نہیں نہیں، میں بھی تو دیکھوں نا، بلال مارے کھا کھا کے کیسے مسکراتا رہا، اس مار میں بھی کتنا لطف ہے، میں بھی تو آج دیکھو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچی جناب والا جب مار سے اسے کچھ بھی نہ ہوا، وہ مسکراتی رہی، تو اتنے میں باپ نے اسے باندھ کے کہا اب تیرا ہر عضو کاٹا جائے گا۔ اللہ اکبر، پہلے اس کا دایاں بازو کاٹا گیا، پھر بایاں بازو کاٹا گیا، پھر اس کی ناک کاٹی گئی، کان ایک ایک کر کے کاٹا گیا، پھر ٹانگیں اس کی کاٹی گئیں۔ بچی کہنے لگی سارا جسم کاٹ دیا جائے، خون کے آخری قطرہ سے بھی آواز آ گئی محمد سچا ہے، محمد کا رب بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کرتی ہیں لجپالا، میں رہنا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں تمہارے قافلے کو نقصان نہ ہو، میری وجہ سے میں اگر چلی بھی جاؤں تو میری خیر ہے۔ بلکہ کوئی جناب والا اہل دل کہہ گیا کہ نت خیر منگا سونیا میں تیری، دعا نہ کوئی اور، نت خیر منگا سونیا میں تیری، دعا نہ کوئی اور منگ دی، تیرے پیروں چی اخیر ہوئے میری، دعا نہ کوئی۔ دائیے جل کو لبیک کہہ گئی۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم بھی جاؤ، صحابہ کو بھیجا، 4 5 6 صحابہ گئے، کہا اس عضو کو اکٹھا کیا جائے، پھر نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ اللہ اکبر، بتانا مقصد یہ تھا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہ ذات ایسی ذات ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائیں، جس طرح ارحام میں جس طرح اس کی مرضی اس نے صورتیں بنائیں، سب صورتیں اس نے مرضی سے بنائیں، پر ایک صورت ایسی بنائی اللہ اکبر کہ جس صورت کی نہ کوئی مثل نظر آتی ہے نہ مثال نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو اہل دل یہ ترانہ گلیوں میں بھی پڑھتے ہیں اور جنگلوں میں نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے، ہر ایک کی زبان پہ، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، ہر کوئی یہی پکارے جا رہا ہے کہ اول سے لے کر ولادت کے دن سے نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر لحظہ ہر لمحہ، شباب ہو جوانی ہو لڑکپن ہو بچپنا ہو 63 سالہ عمر ہو، سارے لمحات جتنے بھی گزرے ہیں ان سارے لمحوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی نبی کی مثل بن سکتی ہو۔ اس لیے ہر کوئی یہ ترانہ گاتا ہے کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، حسن دی نگری
اے سلطانا اوے راج سلامت اے تیرا او میں عاجزی اے پردیسی بندہ اے قدر کری کچھ میرا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ماسٹر نذیر صاحب کو جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے اور اس ایس ایس ساؤنڈ اسٹوڈیو پنجیڑا کو اللہ رب العالمین مزید 4 چاند لگائے اور ان کی کاوشیں ان کی محنتیں اللہ رب العالمین قبول فرما کر دنیا کے اندر بھی کامیابیاں اور آخرت میں اس خوبصورت کارنامے کو ذریعہ نجات بنائے اللہ رب العالمین ہمیں حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام پہ استقامت اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین